بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ روزے کے مسائل کے حوالے سے ہم سماعت کر رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم یہ سماعت کریں گے کہ روزے کی نیت جو وہ کیسے کریں گے۔ تو میں آپ کو کلمات وہ بتا دیتا ہوں کہ نیت تو ویسے دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، دل کے اندر اگر ارادہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ نیت میں شمار جو وہ ہوتا ہے۔ زبان سے کہنا یہ شرط بھی نہیں ہوتا، مگر اگر زبان سے کوئی کہہ لیتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے۔ اب اگر رات میں روزے کی نیت، کیونکہ ہم نے واضح کیا ہے کہ فرض رمضان کے روزے کی نیت کب سے کب تک جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ ہے، کب تک جو ہے وہ نیت کر سکتا ہے۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے یہ سماعت کیا تھا، تو فرمایا اگر رات میں رمضان کے روزے کی نیت اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس طرح کہے گا، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے میں نے نیت کی کہ اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ اور اگر دن میں نیت کرتا ہے، یعنی اب اس کی وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں، دوبارہ کریں گے تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس کی نیت اگر دن میں نیت کرتا ہے تو اس طرح کرے گا، نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، کہ میں نے نیت کی کہ آج کے دن اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کے اس دن کا فرض روزہ رکھوں گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ نیت جو ہے وہ کرنی ہے۔ بہرحال کوئی شخص اپنی مادری زبان کے اندر بھی نیت کرتا ہے تو وہ بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر عربی کلمات کے اندر کرتا ہے تو یہ عربی کلمات کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اب اگر رات میں اس نے نیت کی اور رات میں نیت کرنے کے بعد اس نے کچھ کھا پی لیا تو آیا نیت میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو نیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد جو اس نے فرض رمضان کے روزے کی نیت کی، مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، اس کے بعد اس نے فرض رمضان کے روزے کی نیت کی، اب اس نے جو ہے وہ کچھ کھا پی لیا تو اس سے نیت پر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، کھانے پینے سے کب رکنا ہے؟ جب روزے کا وقت شروع ہوگا اس وقت جو ہے وہ کھانے پینے سے جو رک جانا ہے، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع سے رکنا یہ روزہ ہے۔ تو یہ جیسے صبح صادق ہوگی اس وقت سے کھانا پینا روک دے گا، اس سے پہلے جو کھا پی سکتا ہے اور اس سے پہلے نیت بھی کی تو پھر بھی نیت پر جو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے جو وہ روزہ توڑنے کی نیت کی، صرف جو وہ روزہ اگر کوئی شخص کسی نے صرف روزہ توڑنے کی نیت کی، ابھی کوئی وہ فعل نہیں کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو تب تک جو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محض ارادہ کرنے سے کہ میں روزہ توڑتا ہوں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اسی صورت میں ٹوٹے گا کہ جب روزہ توڑنے والی وہ جو صورتحال ہے وہ پائی جائے۔ جب تک وہ نہ پائی جائیں گی اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ارادہ کرنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور مزید یہ کہ کیا سحری کھانا جو ہے وہ نیت کے اندر شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ایک شخص جو ہے وہ سحری یعنی روزہ رکھنے کے لیے اٹھ رہا ہے، اٹھا اس نے سحری کی، اس کی نیت تو یہی ہے نا کہ وہ روزہ رکھے گا، تو سحری کرنا بھی وہ روزے کے اندر ہی شامل ہو جاتا ہے۔ کہ اب اگر کسی نے جو وہ نیت کرنا کوئی بھول گیا تو وہ تو اٹھا ہی اس لیے روزہ رکھنے کے لیے، اور اس نے سحری بھی روزہ رکھنے کے لیے کی تو یہ بالفعل نیت پائی گئی، تو ایسی صورت میں یہ سحری کرنا بھی جو ہے وہ روزے کے اندر روزے کی نیت جو شمار ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اٹھا، اس کی نیت ہی دل کے اندر نہیں تھی کہ مجھے روزہ نہیں رکھتا، میں ایسے ہی کھا پی رہا ہوں، اس لیے جو میں اٹھاؤں اور میں نے جو وہ روزے دار جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ میں ایسے ہی ناشتہ کر رہا ہوں، اگر اس کی نیت یہ ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کھانا پینا وہ نیت کے اندر جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ اب وہ تو سحری بھی نہیں کہلائے گی اور وہ تو صرف محض ناشتہ کہلائے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ نیت کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے تمام روزے کی اکٹھی نیت کوئی کر سکتا ہے، یعنی ایک ساتھ
تو ایک ساتھ پورے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر سکتے. روزے کی نیت کا جو ٹائم ہے، وہ وقت ہے، وہ آپ کو ہم نے بتا دیا کہ کس وقت سے جو وہ نیت کر سکتا ہے، وہ ہم نے جو واضح کر دیا. تو اگر کسی شخص نے تمام رمضان المبارک یعنی اکٹھے روزوں کی نیت کر لی، تو صرف اسی دن کے نیت جو وہ شمار ہوگی، اس روزے کی نیت شمار ہوگی، پورے رمضان کے روزے کی نیت شمار نہیں ہوگی. اب سوال یہ کہ اگر کسی کے روزے قضا ہو گئے تو نیت کیسے کرے گا؟ جس طرح فرض نمازوں کا ہم کرتے کہ کئی روزے اگر قضا ہو گئے معاذ اللہ کسی کے، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا کر دو. تو پہلا کہتے کہتے وہ جو چھوٹے تھے وہ پورے ہوتے جائیں گے، اور یہ جو وہ پہلا اس طرح جو وہ ترتیب رہے گی باقی. تو اس طرح نیت کرے گا تو پھر جو وہ نیت جو ہے وہ یہ بالکل درست ہے. اور اگر کچھ اس سالوں کے قضا ہو گئے، کچھ پچھلے سالوں کے باقی ہیں، اب مسئلہ تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس رمضان کی قضا اور اس رمضان کی قضا اب جو ہے وہ بالکل معین کرنا جو ضروری ہے. کئی رمضان کے روزے جو ہے اس کے نکل گئے، مثلا جو ہے وہ پچھلے سال کے، اس سے پچھلے سال کے بھی نکل گئے، اب اس کو سال معین کرنا پڑے گا. کیونکہ فرض جو عبادت ہوتی ہے نا، اس میں تعین ضروری ہوتا ہے، اس کو معین کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم نے ظہر کی فرض نماز پڑھی، تو اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر فرض آج کی. چونکہ مسئلہ یہی ہے کہ پچھلی قضا ہوگی تو پھر اسی صورت کے اندر جو ہے وہ نیت جو ہے وہ نیت میں فساد واقع ہوگا. بہرحال مسائل جو وہ ہوتے ہیں اس طرح. تو فرض عبادت کے اندر جو ہے وہ تعین ہونا چاہیے، معین کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.